بسم اللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صاحبان ذی وقار، دو تین ایسے مسائل عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بظاہر تو بالکل معمولی سے ہیں، مگر ان میں کوتاہی کی وجہ سے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی یا واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں امام کی اتباع کرنا ہوتی ہے، نہ کہ امام سے آگے گزرنا ہوتا ہے۔ جب نماز میں داخل ہو جائیں تو اس وقت اگر ہم امام سے آگے بھی گزر جائیں، یعنی کہ اگر تکبیرات امام سے پہلے کہہ دیں یا رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے چلے جائیں، گو کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شرع مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے، مگر پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مگر جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں امام کے پیچھے، تو امام صاحب نے اگر اللہ اکبر کہا، مقتدی نے اللہ اکبر امام صاحب کے ختم کرنے سے پہلے اگر مقتدی نے ختم کر دیا، اس کا اللہ اکبر کی راہ جو ہے وہ امام صاحب کے اللہ اکبر کی راہ سے پہلے ختم ہو گئی، تو مقتدی نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی کہ مقتدی کی یہ نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی۔ لہذا لازم ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے، یعنی نیت کرتے ہوئے جب اللہ اکبر کہے، تو اس سے 1-2-4 سیکنڈ فاصلے سے اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسے ہم کہتے ہیں قومہ، یہ واجب ہے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے کہتے ہیں جلسہ، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اب جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اور رکوع سے اٹھا اور سیدھا کھڑا نہ ہوا، تھوڑا سا کھڑا ہو کر کے بھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا تھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا گیا، تو اس کا واجب چھوٹ گیا۔ اور اگر واجب چھوٹ جائے تو ترک واجب پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سجدہ سہو تب واجب ہوتا ہے جب بھولے سے کوئی واجب رہ جائے۔ جب بندہ نیتاً واجب کو ترک کر دے تو پھر سجدہ صاحب سے بھی نماز درست نہیں ہوتی، بلکہ اس کو لوٹانا ہی ضروری اور واجب ہے۔ اب رکوع سے بندہ سیدھا کھڑا نہ ہوا، سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا، اگر جان بوجھ کے گیا تھا تو اس کی نماز جاتی رہی، اور اگر بھولے سے گیا ہے تو اب وہ سجدہ صاحب کرے، تب اس کی نماز درست ہوگی۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا چونکہ واجب ہے، اگر بندہ سیدھا نہ بیٹھا اور تھوڑا سا سجدے سے اٹھا اور سیدھا بیٹھنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو اگر تو یہ جان بوجھ کے ہے تو سرے سے اس کی نماز ادا ہی نہ ہوئی، دوبارہ نماز پڑھنا، نماز لوٹانا ضروری ہے۔ اور اگر بھولے سے ایسا ہوا تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو کرے گا تو پھر اس کی نماز ادا ہوگی۔ چوتھا مسئلہ اس حوالے سے اسی نوعیت کا ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر اس میں غفلت کی وجہ سے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی رکن کو ادا کرتے ہوئے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرا جائے، اتنا وقت گزارا جائے ایک رکن میں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت وہاں پہ بندے کا صرف ہو جائے۔ اب جب ہم رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوں گے، قومہ کریں گے، تو یہاں پہ بھی تعدیل ارکان، یعنی کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، ان دونوں سجدوں کے درمیان بھی وہی قانون لاگو ہوگا کہ تعدیل ارکان میں ہم کم از کم ایک مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، وگرنہ سجدہ سہو واجب ہوگا اور ہمارا واجب یہاں پہ ترک ہو جائے گا۔ ایک اور اسی نوعیت کا مسئلہ ہے جو کہ بالعموم لوگ اس سے غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کوئی بھی
ورد کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ کم از کم بندہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں. زیادہ بلند آواز سے بندہ نہ بھی پڑھے تو اتنی آواز سے تو پڑھے کہ اس کے اپنے کان جو ہیں وہ اپنے منہ کی آواز کو سن سکیں. صاحبان ذی وقار، یہ بھی غفلت انتہاؤں کو چھو رہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے آہستہ پڑھنا ہے، ہم نے منہ میں پڑھنا ہے، تو اس سے اکثر لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کی بالکل آواز پیدا نہ ہو، لب ہلیں بس، زبان ہلے اور اس کی آواز پیدا نہ ہو. تو یہ واضح رہے کہ اگر انسان کی آواز خود اپنے کانوں تک بھی نہیں جا رہی تو جو بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ وظیفہ نہیں، وہ ورد نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں. یہ واجب ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے آپ نماز ادا کریں، وظیفہ کریں، ورد کریں کہ اپنے کان کم از کم اس کو سن سکیں. یہ معلومات وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے. امید ہے کہ آپ کا اس سے فائدہ ہوگا. آپ اس ہمارے کلپ کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے.